الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، جس طرح نماز ایک حکم الہی ہے اور فریضہ خداوندی ہے جس کا ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اور ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز میں آدمی کا جسم اور بدن استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور وہ فریضہ خداوندی ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عام طور سے، کہیں کہیں اس کے خلاف بھی ہے، لیکن عموماً جہاں نماز کو بیان کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا ہے۔ جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اسی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کی فرضیت بھی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی تھی، لیکن زکوٰۃ چونکہ ایک مالی عبادت ہے، اس لیے اس کا پورا نظام، اس کا نصاب، اس کے مستحقین، اس کو وصول کرنے کا دور نبوی میں سرکاری طور پر پورا انتظام، بیت المال کا قیام، اس میں تمام مالداروں کے صدقات، زکوٰۃ جمع ہونا اور پھر حسب ضرورت مستحقین تک ان کو پہنچانا اور غرباء تک ان کی رسائی، یہ سارا نظام مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہوا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی فرضیت نماز کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے اور نشو نما پانے اور بڑھنے کے ہیں۔ دو معنی ہیں، پاک ہونے کے اور بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، زیادتی ہونے کے، اضافہ ہونے کے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو آدمی کا مال ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے زکوٰۃ ادا کیے ہوئے مال کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں، اور اس طرح حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس طرح حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ پورے حساب سے آنے پائی کے ساتھ ادا کی جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بڑے سرمایہ دار اور مالدار دیندار آدمی، وہ ہر سال اپنی زکوٰۃ بہت اچھی طرح حساب لگا کر ادا کیا کرتے۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں چوری ہوئی اور بہت سارا سامان، سونا چاندی نقدی جو ہے وہ چور لے گئے۔ بہت کوشش کی
لیکن جو چوری کیا ہوا مال و پیسے تھے وہ دستیاب نہیں ہو سکے اور چوروں کا پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے ایک بڑے عالم سے رابطہ کیا کہ میں تو زکوٰۃ آنے پائی کے ساتھ حساب لگا کر ادا کرتا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ 30 سال سے ادا کرتا ہوں، میرے مال کی تو حفاظت ہونی چاہیے تھی، میرے مال میں چوری کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں زکوٰۃ میں کوئی کمی رہی ہوگی۔ انہوں نے پھر اپنا حساب چیک کیا اور سب کچھ چیک کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، مجھے کہیں بھی دور دور تک کوئی کمی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں نظر نہیں آتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی کی نظر اور خیال نہیں پہنچتا۔ انہوں نے ان عالم سے کہا کہ میں نے تو حساب چیک کر لیا اور کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، تم زکوٰۃ شمسی مہینے سے یعنی انگریزی مہینے سے ادا کرتے ہو یا چاند کے مہینے سے ادا کرتے ہو؟ تمہارا جو سال تم گنتے ہو پورا ہوتا ہے وہ چاند کے مہینے میں پورا ہوتا ہے، چاند کے مہینے کے حساب سے، یا سال کے حساب سے سال پورا ہو کے زکوٰۃ ادا کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تو انگریزی حساب سے، جو آج کل ماحول ہے کہ انگریزی حساب سے میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ کہنے لگے 30 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو چاند کے مہینے سے ہونا چاہیے، اور 30 سال کے اندر پوری چرخی گھوم جاتی ہے، اور کہا کہ 1 سال کی زکوٰۃ کا فرق پڑ گیا، یہ کمی رہ رہی ہے آپ کی زکوٰۃ۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے خوب اچھی طرح، جس طرح وہ ممکن ہو سکتا تھا، جس سال میں جو زکوٰۃ ادا کی گئی تھی، جو چیزوں کی قیمتیں تھیں، انہوں نے حساب، تاجر آدمی تھے، حساب لگا کر انہوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ جو بچتا تھا، جو نکلتا تھا ان کی طرف، وہ سب ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ادا کر دیا۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ جب زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اگر وہ مال واپس نہیں آیا یا آپ کو نہیں ملا تو اللہ اس کا نعم البدل آپ کو ضرور دے دے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا۔ ایک دن اچانک کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان صاحب سے ٹائم لیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹائم دے دیا، کیا معلوم کون ہیں، باہر سے آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ آئے، آنے کے بعد بیٹھے، بات کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اتنے سال پہلے آپ کے گھر میں چوری ہوئی تھی، کہ ہاں بالکل ہوئی تھی، اور کافی تعداد میں آپ کا سونا چاندی اور روپیہ پیسہ نقدی چلا گیا تھا، کہ ہاں چلا گیا، کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی چوری ہوئی تھی؟ کہ ہاں سب لکھا ہوا ہے میرے پاس، کہ بھئی جو کچھ ہمارے گھر سے گیا تھا باوجود کوشش کے نہیں مل پایا، وہ ہمارے پاس سب لکھا ہوا ہے کیا کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور وہ سارا سامان سونا چاندی ان کو واپس کیا، کہ پہچان لو آپ کا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میرا ہے، اور اتنے روپیے جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں وہ اس میں، یہ آپ کے روپیے سے۔ وہ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم ہی لوگوں نے آپ کے گھر میں آ کر چوری کی تھی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے جماعت والوں سے ہم ٹکرا گئے، اور انہوں نے ہماری تشکیل کری اور انہوں نے ہمیں جماعت میں بھیج دیا۔ ہم نے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ہم نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، اور یہ نیت کی کہ جہاں تک ممکن ہوگا، جس کا ہمیں پورا دھیان ہوگا، ہم ان کا مال واپس کریں گے، ورنہ قیامت میں ہمیں اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ چونکہ آپ کیا ایک بڑا حادثہ تھا اور ایک بڑی چوری تھی، لہذا یہ مال چھوٹی موٹی کا تو بہت سو کا ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ بڑی چیز تھی، اس لیے یہ آپ کا مال ہمارے پاس تھا اور ہم یہ لے کر آئے ہیں،
آپ اس کو لے لیجیے، سنبھال لیجیے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ واقعتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چور لا کر مال کو واپس لانا اور بغیر کسی پولیس کے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ دعوت کا اور جماعت کی لائن کا جو کام ہے یہ جگت سدھار کام ہے، جگت سدھار کام، جگت سدھار کام۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں پوری دنیا کے سائنسداں جمع ہوئے، درمیان میں بات آ گئی اس لیے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پوری دنیا سے نمائندے آئے تھے اور ان کی اسپیچ اس بات پر تھی کہ ہمارے ملک نے کیا کیا ایجادات کی ہیں۔ امریکہ والوں نے اپنا بتایا، ہم نے یہ ایجادات کی ہیں، روس والوں نے اپنا بتایا، یورپ والوں نے اپنا بتایا، ہمارے ملک نے ایسی ایسی چیزیں ایجادات کی ہیں، دنیا کو دی ہیں ہم نے ایسی۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے، جماعت گئی ہوئی تھی، امیر صاحب سے کہا کہ آپ بھی چلے چلو، اور وہاں ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، ان کو کچھ اللہ کے رسول کی بات بتا دینا وہاں چل کے۔ انہوں نے پہلے منع کیا کہ پوری دنیا کے سائنسداں جمع ہیں، میں کیا ان کے سامنے کہہ سکوں گا، لیکن جب اصرار ہوا تو چلے گئے۔ جب ہر آدمی اپنی بات کہہ کے خاموش ہو گیا تو امیر صاحب کا نمبر آیا کہ بھئی آپ بھی کچھ کہہ دیں۔ امیر صاحب مائک پر آئے اور آ کر انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اپنے اپنے ملک کی ایجادات بیان کی ہیں کہ ہمارے ملک نے یہ ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا، یہ ایجاد کیا۔ ہمارے یہاں ہندوستان نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ اگر 4 مہینے اس میں آدمی رہ جائے تو کتنا ہی خراب بگڑا ہوا آدمی اس میں ڈالا جائے، 4 مہینے بعد نکلتا ہے تو بالکل سدھر کے نکلتا ہے۔ دنیا نے چیزوں کو اچھا بنانے کی محنت کی اور کوشش کی اور ایسی چیزیں بنائی جس سے چیزیں اچھی بنیں، اور ہندوستان سے اللہ نے ایک کام دعوت کا اور دین کی محنت کا ایسا شروع کیا کہ وہ ایسا جگت سدھار کام ہے اور انسانیت سدھار کام ہے کہ بگڑے سے بگڑا آدمی جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہ میں نے ضمناً عرض کیا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں کی پولیس، اور گشت میں جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے سچے ہمدرد ہیں، ہمیں آخرت کی یاد دلا کر ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو یقیناً اپنا ہمدرد سمجھنا چاہیے اور ان کی دعوت کو سننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ یہ چندہ نہیں مانگتے ہیں، یہ چلہ مانگتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ برکتوں سے نوازے اور آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے، سوائے اس کے دوسرا کوئی کام نہیں۔ اپنی جان و مال کے ساتھ محنت ہوتی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اللہ کے راستے میں نکلے، توبہ کی توفیق ہوئی، اور یہ آپ کا مال ہے۔ حقیقت میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت تھی پورے طور پر، کہ جب زکوٰۃ کی کوئی کمی تھی تو چوری ہو گئی، اور جب زکوٰۃ پوری ادا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس مال کی واپسی کا انتظام فرما دیا اور چوروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاک ہونا، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی بری چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاک مال آدمی استعمال کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، خیر آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو فرمایا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ ہی چلا جب آدمی کے پیٹ میں پاک غذا جاتی ہے تو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، اور جب آدمی کے پیٹ میں ہی ادھر ادھر کی ہیرا پھیری کا مال جاتا ہے تو پھر آدمی کی طبیعت نماز میں نہیں لگتی ہے، قرآن میں نہیں لگتی ہے آدمی کی طبیعت۔ پھر آدمی جو ہے نا ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ نماز بھی پڑھوں تو بالکل دروازے کے پاس جا کے پڑھوں تاکہ جلدی سے باہر چلا جاؤں، جلدی سے ایسی جگہ جا کے تراویح پڑھوں جہاں آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ امام صاحب ذرا سی ایک آدھ آیتیں کسی نماز میں لمبی پڑھ دیں یا تھوڑی سی آہستہ
ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ دیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب بہت لمبی، امام صاحب ابھی تو رمضان بھی نہیں چل رہے ہیں، آپ نے کیا تراویح سمجھ لیا تھا؟ یہ وہ آدمی کہتا ہے جس کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، جس کا نماز میں دل نہیں لگتا، اور نماز میں دل اس کا نہیں لگتا ہے جس کی غذا اچھی نہیں ہوتی ہے، ورنہ صاف اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کرنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ جب آدمی پاک غذا کھائے گا تو نیک عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی اس کو. اور اگر غذا ادھر ادھر کی آدمی کے پیٹ میں جائے گی، مشتبہ جائے گی، حرام کی جائے گی، ناجائز جائے گی، تو یاد رکھو پھر نماز میں مزہ نہیں آئے گا، پھر بازار پہ مزہ آئے گا آدمی، پھر مسجد کے اندر دل نہیں لگے گا، ہوٹل پہ بیٹھنے کے دل لگے گا آدمی. ورنہ تو مسلمان کی شان یہ بتائی گئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی تو زندہ ہی پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دو تھوڑی دیر تڑپے گی، مر جائے گی. فرمایا مسلمان کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، کہ جس طرح مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے مسلمان کا دل تو مسجد میں لگتا ہے. اور اللہ قیامت میں ایسے مسلمان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جبکہ سورج انتہائی قریب ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جو آدمی ایسا ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، بازار بھی جاتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کس طرح اپنی ضرورت سے فارغ ہو اور مسجد چلو. گھر بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ یہاں فالتو بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں چلو، مسجد میں چلو. حدیث پاک میں آتا ہے، میں کیا عرض کروں، دل سے بات نکل رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، ان للمساجد اوتادا، حدیث میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہیں. اور پھر کیا بشارت سنائی ہے، فرمایا فرشتے ہم نشین ہوتے ہیں. جو ایسے لوگ جو مسجد کے کھوٹے ہیں اپنا وقت زیادہ مسجد میں دیتے ہیں، فرمایا فرشتے ان کے ساتھ بیٹھنے کو سعادت سمجھتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جب وہ اپنے کسی کام سے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کو کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کاموں میں مدد. آپ نے واقعہ سنا ہوگا ہارون رشید کے بیٹے کا کہ ایک بزرگ نے ان کو اپنی یہاں تعمیر کا کام میں رکھا تھا اور ایک مزدوری طے کر لی تھی. جب شام کو انہوں نے دیکھا تو اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا. تعجب میں پڑ گئے، اگلے ہفتے پھر لے کر آئے تو چھپ کر دیکھا کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے کہ ایک آدمی نے 10 آدمی کے برابر کام کیا. تو کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ آدمی گارا ڈالتا ہے دیوار پر، پتھر خود بخود آ کر ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں. یہ فرشتے ہیں جو مدد کرتے ہیں آدمی کے کاموں کے اندر. یہ اس کے کرتے ہیں جو اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا پابند ہوتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ جب آدمی زکوٰۃ آنے پائی کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کا انتظام فرما دے گا. دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. لگتا تو ایسا ہے کہ 2.5%، 1 لاکھ میں سے 2,500 دے دیے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ صدقات اور خیرات سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، حالانکہ نظر اس کے خلاف دیکھتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی اور ناجائز کاروبار سے مال گھٹتا ہے اور صدقات اور خیرات سے مال بڑھتا ہے. حالانکہ آدمی سوچتا ہے سودی کاروبار کروں گا تو مال بڑھ جائے گا اور صدقہ خیرات دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، لیکن نظر اس کے بالکل خلاف دیکھتی ہے جو اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اور مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے نام پر جو دینے والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا کسی نے، اس سے ایک پودا ہوگا، اس پودے میں 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 100 دانے پیدا ہوئے. تو ایک دانے کے بدلے میں جس طرح 700 دانے ملتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر دیتے ہیں. اللہ بڑھا کر دیتے ہیں.
اور آگے صرف بس نہیں کیا بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے، موقع کے بقدر، اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو آدمی کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ رمضان میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 2 3 مسئلے پورے مہینے کئی سالوں سے زکوٰۃ کے میں بتاتا ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، صرف مختصر باتیں کچھ ضروری آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ زکوٰۃ فریضہ ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاوان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مال کو زکوٰۃ پاک بھی کر دیتی ہے اور ہمارے مال میں زکوٰۃ اضافہ بھی کرتی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا مال کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور زکوٰۃ کے مال کو جلا جاتی تھی۔ جس کا مال جل گیا اس کا قبول سمجھا جاتا تھا، اور جس کا مال رکھے رہ گیا اس کا مال مردود سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریب مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی سے دنیا میں ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسی خرید کر لے کر آتے ہیں۔ 1 2 مثال دوں، آپ رمضان کے مہینے میں افطاری کے لیے تربوز خرید کر لائے، آپ نے تربوز کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کا لال گودا الگ نکال لیا کھانے والا اور اس کا چھلکا الگ نکال لیا۔ آپ کبھی بھی تجربہ کر لینا اور ترازو سے تول لینا کہ گودے کا وزن زیادہ ہے یا چھلکے کا وزن زیادہ ہے۔ آپ خوشی کے ساتھ، اگر ذرا سی سفیدی آ جاتی ہے نا تو کاٹنے والوں سے کہتے ہیں کہ یار تجھے کاٹنا بھی نہیں آتا، کیسا کاٹا ہے، ذرا اس کو اور چھیل اور نکال، اس کو نکال۔ اور جتنا گاڑے پسینے کی کمائی سے اپنا پیسہ دے کر آدمی خرید کر لے کر آیا ہے، گودے کا وزن کم نکلے گا، چھلکے کا وزن زیادہ نکلے گا، اور خوشی سے اس کو باہر پہ پھینک دیتا ہے اور جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ جب اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سے خریدی ہوئی چیز کو آدھے سے زیادہ باہر پھینکنا پسند کر رہے ہو، جانور کو کھلانا پسند کر رہے ہو، تو اپنے مال کا صرف 2.5% اپنے غریب مسلمان بھائی کو دینے میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں دل دکھتا ہے اور کیوں دل چھوٹا ہوتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، تاوان نہیں سمجھنا چاہیے، دل پر بوجھ نہیں لینا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے ایک موقع دیا ہے، جتنا میرے مال میں بنی ہے زکوٰۃ میں اس سے زیادہ ادا کروں۔ آج اگر صحیح معنی میں مسلمان آنے پائی کے ساتھ حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے، ابھی میں حساب لگوا رہا تھا اپنے کمرے میں جو لوگ تھے، کہ اگر ہندوستان کے اندر کم سے کم سمجھو، ایک عالم نے حساب لگایا کہ 20 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو اپن تو 20 کروڑ میں سے یہ سمجھیں کہ 1 کروڑ مسلمان ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ہوں گے لیکن کم سے کم درجے کے اندر 1 کروڑ مسلمان ایسے ہوں گے جو صاحب نصاب۔ زکوٰۃ بہت زیادہ کروڑوں میں بھی بنتی ہے، لاکھوں میں بھی بنتی ہے، کچھ کم بھی بنتی ہے، لیکن منیمم اوسطاً اپن حساب لگائیں کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بنی، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1 کروڑ آدمی کی اگر 1 لاکھ روپے کے حساب سے زکوٰۃ کا شمار کیا جائے تو کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ کروڑ ہو گیا۔ ہندوستان میں صرف ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب سعودی عرب سے اور دنیا کے عرب ملکوں سے، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں غریبوں کو زکوٰۃ آتی ہے۔ صرف ہندوستان کے مالدار مسلمانوں کی 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ سالانہ زکوٰۃ اگر وہ صحیح معنی میں ادا کریں تو اس سے زیادہ نکل جائے۔ اگر اس طرح آنے پائی کے ساتھ زکوٰۃ نکلے اور وہ صحیح مستحقین تک پہنچے تو کوئی بھیک مانگتا ہوا، کوئی اپنے بیمار کے علاج کے لیے مسجد میں اعلان کرتا ہوا، کوئی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا؟ یہ افسوس ہے، یا تو زکوٰۃ پوری نہیں نکل رہی، اور اگر نکل رہی ہے تو مستحقین تک جو ہیں وہاں تک صحیح نہیں پہنچے، ورنہ ہندوستان سے آج کی نہیں نہ معلوم کب کی غریبی ختم ہو جاتی۔
ہماری وہ ماں بہنیں جو پردہ نشین، جو اپنے دروازے تک آنے کے لیے اور دروازہ کھولنے کے لیے آنے والے کے لیے شرماتی تھی، آج وہ مجبور ہیں غیروں کے سامنے دستہ سوال دراز کرنے پر، اپنا ہاتھ پھیلاتی ہیں، اپنی ضرورت ظاہر کرتی ہیں۔ آج یہ حال ہے۔ یہ صرف اس لیے کیوں کہ شریعت نے مالدار مسلمانوں کے مال میں اتنا ہی حصہ فرض کیا ہے جو اس امت کے غریبوں کو کافی ہو جائے۔ شریعت کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے مالدار مسلمان کے مال میں اتنا ہی حصہ فرض کیا ہے جو غریب مسلمانوں کو کافی ہو، اور کافی نہیں ہو رہا ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہیں، یا تو پورا نہیں نکل رہا، اور اگر پورا نکل رہا ہے تو صحیح جگہ نہیں پہنچ رہا۔ اس کا بہت اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا خالی کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو یعنی مستحقین تک پہنچاؤ، مستحقین تک پہنچاؤ۔ آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہیں، آپ ان تک پہنچاؤ، قریبی رشتہ داروں کو، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کی بستی میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں، اور کہیں دوسرے علاقوں کے اندر ایسے غریب ہیں۔ ایسے مدارس ہیں جو مدارس معقول اور معتبر علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ میری بات ایک ایک لفظ یاد رکھنا، میں جو کہہ رہا ہوں، ایسے مدارس جو معتبر، معقول اور مستند علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں اور وہ غریب بچوں کی تعلیم کا معقول انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو مسائل کی روشنی کے اندر کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور امداد کا پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے، وہاں آپ زکوٰۃ دیں گے ایسے مدارس کو تو یقیناً آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اور علم کی اشاعت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ رشتہ داروں کو تلاش کر کر کے غریب اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، بلکہ مسائل علماء سے معلوم کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ عورتیں تو بیچاری بہت ہی غفلت میں ہوتی ہیں، بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زیور نہیں ہوتا، عموماً زیور ہوتا ہے ان کے پاس میں، اور وہ ان کے پاس یہی بہانہ بہت ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہے نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے مال کی اور زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ نہیں کر پائیں تو یہ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی طرف سے یہ ادا کریں ان کی اجازت سے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی وبا، کوئی حادثہ ایسا پیش آئے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی آدمی کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے گھرانے بہت ملیں گے جن کے پاس سونا چاندی بہت ہے زیورات کی شکل کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو صبح ہے شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو صبح نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں۔ تو جس کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، وہ کہاں سے غریب ہے؟ ہاں، اس کو بیچتے ہوئے، بازار میں نکالتے ہوئے آدمی کا جی دکھتا ہے، وہ نہیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اپنے سونے میں سے، چاندی میں سے تھوڑا سا بیچ دو، اور بیچنے کے بعد اس کو ادا کرو، لیکن زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دو واقعے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتے ہم۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ کے قیامت میں کنگن پہنائے جائیں؟ کہ اللہ کے نبی ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم آگ کے کنگن سے بچنا چاہتی ہو تو ان سونے کی اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، ورنہ قیامت میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ خود حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آئیں؟ اللہ کے نبی میں نے کہیں سے حاصل کی ہیں، میں نے لی ہیں، اور اس لیے پہنی ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھے پہنا ہوا دیکھیں گے تو اچھا لگے گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ کہ اللہ کے نبی زکوٰۃ تو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں قیامت میں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آگ کی انگوٹھیوں سے بچنا چاہتی ہو تو اس کی زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف
پورا 10واں سپارہ اور 11واں سپارہ بھرا پڑا ہے زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے مستحقین اور اس کے پورے نظام سے، اور اس میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب اور نہ ادا کرنے والوں کی وعید۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال میں مال جمع کرتے ہیں اور خزانے پر خزانہ، کہ اب اتنے ہو گئے، اب لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اور اب اتنے ہو گئے، اب کروڑ پتی ہو گئے، مال پہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کا سونا چاندی آگ میں تپا کر ان کو داغ دیا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے کمر کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم بڑی حفاظت کے ساتھ جمع کر کے رکھتے تھے۔ قرآن حدیث میں آپ کو مال جمع کرنے کی کئی فضیلت نہیں ملے گی، ہاں خرچ کرنے کی آپ کو خوب فضیلتیں ملیں گی۔ مال جمع کرنے کی قرآن و حدیث میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے جمع کرنے۔ خرچ کرنے کی آپ کو جگہ جگہ فضیلتیں ملیں گی اور خوشخبریاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ مال ایک بڑا اژدہا سانپ بنا کر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور جب یہ ڈرے گا اور خوف کھائے گا اور ہیبت کے اندر آ جائے گا کہ یہ کیا بلا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کیوں بھاگتے ہو، یہ وہی مال تو ہے جس کو تم الماریوں میں اور تجوریوں میں اور بینکوں میں جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جیب میں بالکل دل کے پاس رکھتے تھے۔ یہ درزی لوگ بھی جو ہے نا بڑے سمجھدار ہیں، جیب ادھر نہیں لگاتے، ادھر لگاتے ہیں جہاں دل ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ پھر آدمی پیسے رکھتا ہے اور پھر یہیں سے اندر دل اندر اس کی محبت اترتی رہتی ہے۔ ہاں یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، مال جتنا قریب آدمی کے ہوگا، اتنی جو چیز بھی جتنی قریب ہوگی اس کی محبت غیر محسوس طریقے سے آدمی کے دل میں آ جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ وقت ہو گیا بہت زیادہ، ورنہ میں سوچ رہا تھا آپ کو ایک قصہ سنا دوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک نائی تھا، بڑی عبرت کی بات ہے، میں آپ کو چونکہ یہ بات آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو بادشاہ سلامت کہیں جاتے تو تھے نہیں، وہ آج نائی آتا تھا، بال کٹواتے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھ کے وہ کاٹ کے چلا جاتا تھا، ان کے خط بنا کر، حجامت بنا کر۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وہ معمول کے مطابق جس کمرے میں بال کٹواتے تھے اس سے الگ ہٹ کر ایک کمرے کے اندر انہوں نے وہاں لے جا کر کہا کہ بھئی بال یہاں بنا دو۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ بنانے لگا ان کے بال بناتے بناتے نائی نے یہ کہا بادشاہ سلامت ایک بات کہنی ہے۔ ہاں بھائی کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے، اگر دونوں کا رشتہ طے کر دیں آپس میں تو کیا حرج ہے؟ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ نائی میری بیٹی جوان شہزادی سے کہہ رہا میرا بیٹا جوان آپ کی بیٹی جوان رشتہ طے ہو جائے، لیکن ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس طرح بھی اسی کے ہاتھ میں اور سر بھی اسی کے پاس، سر پہ ہاتھ بھی اسی کا اور اس طرح بھی اسی کے پاس، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بیچارہ کہ ہاں بھائی سوچیں گے۔ جب بال کٹا کے اپنے تخت پہ چلے گئے اسے بلایا کہ بھائی یہاں آؤ، وہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کل کچھ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے حضور میں کیا کہوں گا، کانپنے لگا بیچارہ۔ ارے بھائی تم کل کیا کہہ رہے تھے؟ کہ نہیں حضرت میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے۔ عجیب بات۔ پھر 10-5 دن بعد پھر ضرورت پیش آئی تو پھر وہیں گئے اور پھر اپنا بیٹھ کر اور جب شروع کیا اس نے اپنا کام، تو پھر وہی کہ بادشاہ سلامت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، رشتہ طے کر دیجیے۔ بادشاہ بڑا حیران، کیا بات ہے، وہاں بلاتا ہوں تو کانپتا ہے، یہاں آتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو بادشاہ لوگ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، ہاں وزیر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے 3 دفعہ کے بعد میں اپنے وزیر کو بلایا خاموشی کے ساتھ کہ یہ ماجرا ہے۔ وزیر نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس نے کہا آپ بے فکر رہو، میں اس کا حل کر دوں گا، مجھے تو وہ جگہ بتا دو جہاں آپ بال کٹواتے ہو۔ بادشاہ نے بتایا کہ بھی فلاں جگہ میں بال کٹواتا ہوں۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے۔ بادشاہ وہ وزیر نے چند مزدوروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کھودو یہاں پر۔
جب وہاں کھودا تو ایک دیگ نکلی جس کے اندر سونا چاندی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے. بادشاہ سے وزیر نے کہا اس نائی کی کوئی غلطی نہیں تھی, وہ تو اس مال کی دیگ پر کھڑے ہو کر جب آپ کے بال کاٹتا تھا تو اس مال کی گرمی اس کے دماغ تک اثر کرتی تھی. جب زمین کے اندر کا مال نائی کے اندر اس کے دماغ تک اثر کرتا ہوگا تو اس کے اتنے قریب رکھے ہوئے پیسے دل پر کتنا اثر کریں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, میں نے عرض کیا مال کی محبت بہت بری چیز ہے. یہ سب یہی چھوڑ کے چلا جائے گا آدمی. قرآن کریم میں صاف اعلان ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے یہاں بھیج دیا وہ جمع ہو گیا اللہ کیا وہ تمہیں مل جائے گا. اس لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.